بعد جس نے صدقہ دیا مسجد کے لیے تو اس کا نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھتا رہے گا۔ تو دوسرا علم، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیچھے سے اپنے شاگرد چھوڑ جاتا ہے، علم چھوڑ جاتا ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے شاگرد اور شاگرد بناتے ہیں، اس طرح سے سلسلہ جاری رہتا ہے تو لوگوں تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو وہ آگے اپنے شاگرد بناتے ہیں، وہ اپنے شاگرد بناتے ہیں، اس طرح سے علم جو ہے بڑھتا رہتا ہے تو لوگوں تک علم پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس علم کی وجہ سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس فائدہ اٹھانے کا سبب بھی اس بندے تک پہنچتا ہے جس بندے نے آگے علم پہنچایا تھا، جو دنیا سے گیا تھا، تو وہ علم کا ثواب بھی اس بندے تک پہنچتا رہتا ہے۔ تیسری بات، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد ہے، نیک صالح اولاد ہے جو انسان کے چلے جانے کے بعد پیچھے سے اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ تیسری بات ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، تین ایسے چیزیں ہیں جو انسان کے چلے جانے کے بعد بھی پیچھے سے اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ان میں سے صدقہ جاریہ، اور دوسرا علم، تیسرا جو ہے نیک اولاد۔ تو جو نیک اولاد ہوتی ہے ویسے دعا کرے یا نہ کرے، اگر اس کے بالفرض 5 بیٹے ہیں یا 4 بیٹی ہیں، 5 بیٹے ہیں، تو اگر 5 مرتبہ رب کی بارگاہ میں حضور ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لی، نماز پڑھنے والے ہیں تو ہر نماز میں یہی کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو دن میں کتنی مرتبہ پھر ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی؟ 5 وقت ہمیں ٹائم یہ موقع ملتا ہے، تو ہر رکعت میں جو ہے تقریباً ہر نماز میں 5-7 مرتبہ تو ہم کہتے ہیں۔ تو اگر 5 بیٹے ہوں یا 4 بیٹیاں ہوں، جس طرح سے ان کی اولاد ہو، اگر وہ کہیں کہ ربنا اغفر لی ولی والدی، دعا نہ بھی کرے تو نماز میں جو دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ کریم میرے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ کریم میرے والدین کی بخشش فرما، تو جو نیک اولاد ہوتی ہے تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو میں نے کچھ ایسے بھی بدبخت دیکھے ہیں، نیک تو نیک ہے، ان دعا نہ بھی کریں تو نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لی۔ کچھ ایسے بھی دیکھے ہیں بدبخت جو نماز بھی نہیں پڑھتے، تو جو نیک نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر ویسے دعا کیا کریں گے؟ وہ دعا کیا کریں گے والدین کے لیے؟ کچھ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ والدین کا جنازہ ہوتا ہے لیکن نماز جنازہ بھی نہیں آتا، نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی۔ اور ویسے تو دنیا میں ہم جو ہے رسمن طور پر لوگوں کے ساتھ جاتے تھے، جس طرح سے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہم بھی اٹھا لیتے، لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہم بھی چھوڑ دیتے، لوگ اگر کان سے تکبیر پہلی کہتے تو ہم بھی کہہ دیتے۔ لیکن ایسے بھی بدبخت ہیں کہ رسمن طور پہ جاتے تھے لیکن سفر کر کے کہ پوچھتے کہاں گئے تھے، وہ کہتے کہ یار ہم جنازہ پڑھنے گئے تھے، نماز جنازہ بھی نہیں آتی۔ لوگوں سے تو ہم نے دھوکہ کیا، جس طرح سے بھی کیا، لوگوں سے ہم جب جاتے ہیں نا کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں نا، یہ ہم جاتے ہیں رسمن طور پہ جاتے ہیں، صرف رسم طور پہ، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار ہم تو تمہارے جنازے پہ آتے ہیں، خوشی غمی پہ آتے ہیں لیکن تم نہیں آتے، تو ہم رسمن طور پہ چلے جاتے ہیں جنازے کے ساتھ، جا کے ایک دھوکے دائی کے ساتھ ہم بھی ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی نہ دعا آتی ہے۔ جب اپنے والدین کی جو ہے باری آتی ہے، جب اپنا والدین پڑا ہوتا ہے تو ہمیں دعا بھی نہیں آتی۔ تو کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن دعا نہیں آتی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ اس سے بڑی بدبختی اپنی ماں کے ساتھ دھوکا، اپنے باقی لوگوں سے تو دھوکا کیا لیکن دعا نہیں آتی، اپنے والدین کے ساتھ بھی دھوکا ہے۔ میں نے خود، آپ بھی جانتے ہیں کچھ ایسے جن کو دعائیں بھی نہیں آتی، میں نے خود اپنے آنکھوں سے اور مشاہدہ بھی کیا، ایک دوست سے ملتان سے سفر کر کے آیا اور جنازہ پڑھنے کے لیے، تو اتفاقاً میرا بھی اس کے ساتھ جو ہے ملاقات ہو کی، میں نے پوچھا یار آیا تو ہے لیکن نماز جنازہ کی دعا بھی آتی ہے، تو اسے نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی۔ اتفاقاً ملتان سے تقریباً 70 کلومیٹر سفر کر کے آیا تھا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟
जो वालिदैन को भी धोखा दे, अपनी मुर्दा वालदा को, मुर्दे वालिदैन को भी धोखा दे, जिसको दुआ भी नहीं आती, तो क्या अब वो सारी जिंदगी तो दुआ नहीं पका सका? क्या उस वक्त पकाएगा दुआ? याद करेगा कि अपना वालिदैन का जनाजा पड़ा है, वो पहले दुआ याद करेगा। लेकिन खुश नसीब है वो वालिदैन जिनकी औलाद खुद दुआ नमाज जनाजा पढ़ाए, अपने वालिदैन का खुद जो है औलाद नमाज जनाजा पढ़े, कितनी खुश नसीब है। लेकिन बाकी पढ़ाए सवाब है, बाकी पढ़े अजर है। लेकिन याद रखना, जो औलाद दिल से दुआ मांगेगी वो कोई और नहीं मांग सकता अपने वालिदैन के लिए। जो औलाद अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिदा के लिए, अपने वालिद के लिए जो दिल से दुआ मांगती है, जो दिल से दुआ होती है ना, वो औलाद ही मांग सकती है और नहीं मांग सकता। तो कितने खुश नसीब है वालिदैन जो है अपने वालिदैन का जनाजा खुद औलाद पढ़े और दिल से दुआ करे, अल्लाह करीम। पहले तो वैसे भी वो नेक है जो जनाजा पढ़ा रही है औलाद, वो नमाज भी पढ़ती थी और हर नमाज में कहती थी कि रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। अब जो खुद जनाजा पढ़ा के कहे कि मालिक अब करम फरमा दे, आज करम फरमा दे हजूर अलैहिस्सलाम का सदका, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उस औलाद से बख्त वाली और कौन सी औलाद हो सकती है? आज हम कम से कम नमाज जनाजा की दुआ तो कर ले, अपना जाते जाते अपने वालिदैन के साथ धोखा तो ना करें, अपने वालिदैन के साथ धोखा तो ना करें। हम कितने बदनसीब होंगे जो अगर अपने वालिदैन के साथ धोखा